عزیزان من خوش آمدید۔ جب انسان زمین پہ آیا خطا کا ایک پہلو اس کے ساتھ جڑا، مگر خدا نے اس کو نا امید نہیں چھوڑا۔ خطا کرنے کے بعد وہ مغفرت اور توبہ کرے یہ حکم دیا، اور پھر اس کو پسند فرمایا، اور خدا نے اپنے اوپر رحم کو واجب قرار دیا۔ یہ صفت اس کی عالی ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس نے بارہا قرآن میں یہی کہہ کے اپنے آپ کو پکارا، اور پھر بندوں کو بھی اس نے آفر دیے، جیسے پیکیجز دیتے ہیں مختلف انداز سے۔ مثلا اس نے ایک جگہ پہ کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ جو میرے بندے ہیں نا، جب گناہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور آگے بھی مغفرت کی بات کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہم ہیں نا، تکلیف پہ بھی ہمیں پکارتے ہو۔ پھر مغفرت کا پہلو بھی یہاں سے جوڑ لینا چاہیے۔ اور پھر یہی نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب بندے پوچھیں نا کہاں ہے، میرے بارے میں پوچھیں، بتاؤ میں قریب ہوں۔ یہ قربت کا پہلو اس لیے ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، اور کوئی اور اتنا حق رکھتا ہی نہیں کہ وہ بخشش کرے سوائے اس کے۔ وہ رب تعالیٰ بارہا مغفرت کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ مغفرت ہو کیسے؟ کن چیزوں کی مغفرت ہو سکتی ہے اور کن چیزوں میں مغفرت کی گنجائش ہے ہی نہیں؟ پھر کیسے پتہ لگے کہ مغفرت ہو گئی ہے؟ نشانیاں کیا ہیں؟ میں آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے ہی سوال میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، مغفرت کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے اس کی بارگاہ میں بخشش کروائیں گناہ کرنے کے بعد، یا بارہا اگر گناہ ہو رہا ہو تو کیا مغفرت ہو سکتی ہے؟ موت سے پہلے یا قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے نکلے گا مشرق کی بجائے، اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت ہے۔ باقی گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں اس گناہ پر شرمندگی، ندامت ہو، ملال ہو اسے، یہی ندامت اور ملال ہی اصل توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، اور ایک بھول حضرت آدم، ہمارے بابا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک معمولی لغزش ہوئی، جو اللہ نے جس چیز سے روکا کر بیٹھے، لیکن اس لغزش کے بعد فوراً رجوع اللہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم اپنی جانوں پر زیادتی تو کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، خسارے والوں میں ہم تو خسارے پانے والوں میں، منجداڑ میں ایسے ہی ڈوب جائیں گے، پھر بھی تیری رحمت کا سہارا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو کہتا ہے میرا بندہ گناہ ہو گیا ہے، اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن میں جو مثال دے رہا تھا، شیطان میں خرابی یہی تھی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد رجوع اللہ ہونے کے بجائے سر اکڑا کر سینہ تان کے آگے بغاوت پر اترا۔ اور یہی چیز اللہ نے بندے کو سمجھائی ہے کہ تو انسان ہے، بے شک خطا کا پتلا ہے، بلکہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آئے میرے بندو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے توبہ کرے گی۔ اور اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ بندے سے بھول ہو، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے کم نہ تھے اللہ کو، اور وہ کوئی بھول چوک بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے۔ حتیٰ کہ خود ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل امین، میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے پاس زیادہ سے زیادہ آیا کرو، ٹائم زیادہ بیٹھا کرو، اور دن میں اگر ایک دفعہ آتے ہو تو 4 دفعہ آیا کرو، مثال کے طور پر۔ تو جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ یہ سمجھتے ہیں ہم شاید آپ کے پاس اپنی مرضی سے آتے ہیں، اور آپ فرمائیں گے ہم پھر اس کو بڑھا دیں گے، آپ کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ کر دیں گے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے اللہ کے حبیب، ہم زمین پہ قدم بھی نہیں رکھتے جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، عبادت ہی کرتے۔ کچھ ایسے ہیں جو جب سے اللہ نے پیدا کیا سجدے میں پڑے ہوئے،
کچھ ایسے ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا قیام اور رکوع میں کھڑے، سبحان اللہ، اوپر بیت المعمور پر طواف میں لگے ہوئے، اور جو ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، زندگی میں دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. تو اللہ کو اپنی تعریف کرنے والے بندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا خلیفہ بنا کر کہ یہ وصف جو انسان کے اندر ہے کہ وہ گناہ کا مادہ بھی رکھتا ہے، صحیح، نیکی کا مادہ بھی رکھتا ہے، ان چیزوں کی طرف راغب بھی ہے، پھر بھی وہ بچتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے. صحیح، اگر نابینا کہے کہ میں تو ادھر ادھر کسی کو تاڑتا ہی نہیں ہوں، محلے میں کسی کی شکایت نہیں آئی صحیح، کہ یہ نابینا جو ہے ہمارے آنے جانے والیوں کو تاڑتا ہے، تو اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں. اگر انسان ایسا ہے جو تاڑ سکتا ہے، تاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر غض بصر کرتا ہے، پھر نظریں جھکا کے رکھتا ہے، واہ، اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ. بھائی کیا بات ہے. یہ جو تاڑنے والی بات آپ نے کی ہے نا، اس میں دلچسپی ہے میری. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، ویسے آپ نے تو کبھی نہیں تاڑا ہوگا، لیکن یہ گناہ خطا انسان سے ہوتی رہے اور پھر وہ توبہ کرتا رہے، یہ خدا کو بھاتا ہے. مگر انداز توبہ اور انداز مغفرت کیا ہو؟ کیا اس میں بھی ہم کسی کو وسیلہ بنائیں یا کسی کے لیے بات کریں کہ یہ چہرہ ہے، اس کو دیکھتے مجھے سے ایک بھکاری بھی گداگر بھی مانگتا ہے، کہتا ہے جی وہ اس کا واسطہ، اس کا صدقہ، یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر میں اس آج کا جو موضوع ہے مغفرت کا، مغفرت کی اہمیت کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نظام بنایا ہے، نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور پھر میزان ہے آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر نیکی کو، ہر گناہ کو لکھنے کا، اسے محفوظ کرنے کا ایک پورا نظام وضع کیا ہے. قرآن مجید میں جب وہ سامنے آئے گا ہمارے روز قیامت تو حیران رہ جائیں گے. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹی چیزیں بھی عمل اس میں حرکات لکھی جا رہی ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہ سامنے آنے والا ہے. اب جب ایک دفعہ گناہ سے تو ہم باز آنے والے نہیں ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں، خطا کار ہے انسان، تو جب ایک دفعہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے. اب اسے لکھنے کے بعد اب ہمارا فیصلہ جو روز قیامت ہونا ہے وہ نیکی اور گناہوں کے تناسب پر ہونا ہے، کون سا پلہ بھاری پڑنا ہے. اب یہاں سے آپ مغفرت کو سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جب وہاں گناہ لکھا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مغفرت کے کتنے فلٹر رکھے ہیں آگے کہ اس گناہ کو آپ کتنے طریقوں سے وہاں سے مٹا سکتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو توبہ اور استغفار ہمیں دیا گیا، یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حکم ہے گناہ ہو جائے فوراً آپ توبہ کرو اور استغفار کرو. حدیث مبارکہ میں ہر گناہ کے بعد فوراً جب احساس ہو جائے توبہ استغفار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب ہم استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ نے فرمایا کہ اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں معاف کر دیں، تو پھر وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، توبہ رد نہیں فرماتے. توبہ قبول ہو گئی، وہ گناہ وہاں سے میٹ دیا جاتا ہے، اور میٹ دینے کے بعد پھر اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اب بالفرض آپ نے توبہ بھی نہیں کی اور پھر اس کے بعد مکفرات ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارے کتنے ہی اعمال ہیں. ایک محدث نے وہ حدیثیں جمع فرمائی جو مکفرات ہیں، جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں. 143 حدیثیں اس نے جمع کی، اور کچھ اگر ڈبل بھی ہو گئی ہوں ایک ہی موضوع پہ، تو یعنی کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا جو کرتے ہی آپ کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان مکفرات کو ہمیں پھر استعمال کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد مغفرت ابھی آگے بھی ہے، بخشش ہے، شفاعت ہے. پھر اللہ کی مغفرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لا تعداد ہے، جس کو چاہے بخش دیتا ہے، بن مانگے بخش دیتا ہے، اداؤں پہ پسند آ کے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری مغفرت کا ذریعہ. اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ ہمیں اپنے گناہ تو ہو گئے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، ان گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز توبہ اور استغفار ہے. توبہ اور استغفار کریں. آپ اس میں وسیلے کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، تو وسیلے میں دیکھیے ایک تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا چاہیے جب ہم نہیں کرتے. ایک یہ ہے کہ کسی سے مانگنا کہ آپ میرے گناہوں کو معاف کروا دیجئے اللہ سے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، استغفار کے لیے کہہ سکتے ہیں. اگر وہ حیات ہیں تو ان سے کہیے میرے لیے دعا کر دیں، استغفار کر دیں، کوئی حرج نہیں. کوئی موجود نہیں ہے، وفات پہنچ چکے ہیں کوئی بزرگ، آپ ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ تو نہیں کر سکتے.
ہاں کسی کا وسیلہ پیش کر کے ڈائریکٹ اللہ سے کہنا کہ وہ آپ کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے آپ میرے گناہ معاف کر دیں، یہ جائز ہے، یہ مختلف چیز ہے، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس پہ آپ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ مغفرت کی طرف تو ہمیں آنا ہے، ساری الا مغفرت من ربکم، یہ دوڑ بھی لگا کے آنی ہے، جلد بھی کرنی ہے، اس میں غلطی ہو جائے تو ہمیں پھر انتظار نہیں کرنا جی اب تھوڑا وقت ہو جائے، 2-4 گناہ اور کر لیں گے پھر معافی مانگیں گے، یا فوراً سے آنا ہے؟ اور پھر آنا ہے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے رب تعالیٰ سے مغفرت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ بات تو تمام مسلمانوں کے پاس متفق علیہ ہے کہ توبہ واجب فوری ہے، صحیح، اس میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ اور انسان جب تک مخلصین میں سے نہ ہو، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے خاص عنایت کی ہے اور وہ ہمیشہ اس کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، صحیح، ان کے علاوہ جو عام افراد بشر ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تجھے کوئی سلطہ اور برتری حاصل نہیں ہوگی، شیطان سے کہا جا رہا ہے، اچھا، یعنی انہیں تو ورغلا نہیں سکے گا، انہیں تو گمراہ نہیں کر سکے گا جو بندگی میں کامل ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام۔ صحیح، باقی جو افراد بشر ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے، صحیح، ممکن ہے خطا ہو، تو ایسی صورت میں خود خدا کے نظام میں کوئی راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بچ جائیں، ورنہ شیطان کی پیروی کرنے کے بعد، گناہ کے ارتکاب کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ استحقاق جو جنت میں جانے کا استحقاق ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ جی، اس استحقاق کو واپس پانے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے، وہ راستہ خدا نے دکھا دیا توبہ کا، اور قرآن مجید میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے غالباً کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ جو اچھے بندے ہیں ان کی یہ خاصیت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ اپنے اوپر کسی گناہ کے ارتکاب کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یا کوئی ناشائستہ کام کرتے ہیں تو فوراً خدا یاد آتا ہے، اور جب خدا یاد آتا ہے تو خدا سے بخشش طلب کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ یہ بندگی ہے، یعنی یہ حالت جو کسی انسان میں ہوتی ہے یہ بندگی ہے۔ بندگی کے مقابلے کا لفظ ہے سرکشی، طغیان گری۔ اچھا، سرکشی اور طغیان گری میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے، یہ خطرناک ہے، یعنی خدا کو بھولنا۔ وہ ابھی آپ نے جو اشارہ کر دیا، ابھی تو میری یہ غلطی ہو گئی ہے، بعد میں عمر بہت پڑی ہے میں جاؤں گا، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ خدا کے ساتھ رابطے کا ٹوٹنا ہے۔ اور جب یہ حالت پیدا ہو جائے کسی انسان میں تو یہ تباہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کسی وجہ سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، شیطان کے بہلاوے میں آ گیا، نفس امارہ کی وسوسے میں آ گیا، کسی طرح سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً خدا یاد آتا ہے۔ یہ مومن انسانوں کے اچھے بندوں کی نشانی ہے، یہ انسان میں ہونی چاہیے، اور اس بات میں تو تمام مسلمانوں کے پاس اتفاق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اما وہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بھی اور آپ نے بھی کہ استغفار کس طرح سے طلب کرنا چاہیے، دیکھیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاف کرنے کا حق اللہ کو ہے، بے شک، یعنی یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، بے شک، وہی اختیار مند ہے، وہی مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے، صحیح ہے، لیکن اسی کا سکھایا ہوا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا معافی کے لیے، کہ اس نے کیا سکھایا ہے۔ صحیح، قرآن مجید میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، اگر کاش یہ لوگ گناہ کے ارتکاب کے بعد تمہارے پاس آتے، آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کے بارگاہ میں آتے اور خدا سے معافی طلب کرتے، یہاں آ کے خدا سے معافی طلب کرتے، اکڑ کے اپنے گھر سے نہیں، آپ کے پاس آتے اور یہاں آ کے خدا سے معافی طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا، تو لوجد اللہ توابا رحیمہ، تو یقیناً
ظاہر ہے بندہ خود نادم ہو, استغفار کرے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے, تو پھر اس کے لیے اللہ تواب الرحیم نہیں تو کون تواب الرحیم ہوگا. بہتر ہے, بہتر ہے. میں علامہ صاحب آپ نے ایک, ویسے تو ساری باتیں آپ کی عمدہ تھی, ایک بات بہت اچھی کی جس سے مجھے یاد آ گیا, اللہ کو بھول جانا, یعنی وہ بھول جاتے ہیں, یہ خطرناک. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. بالکل کیا بات ہے. میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ایک عجیب کشمکش میں ہوں میں یہ بات سوچ کے, اور آج موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, موضوع بھی ہے. میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں. ظاہر ہے اللہ کے رسول اتنے پیارے ہیں, قرآن بارہا کہہ رہا ہے کہ آپ کا انداز مزاج نرم ہے, اسی لیے تو یہ آپ کے آس پاس ہیں, آپ مغفرت بھی فرماتے ہیں. مگر وہ جو منافق سردار کی نماز جنازہ آپ نے پڑھوائی, جس پہ اللہ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اگر آپ مغفرت کا تقاضا بلند کریں گے اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی مغفرت کی حدیں ہیں, جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا ہے, قیامت اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی نہ مغفرت ہو سکتی ہے نہ بخشش ہو سکتی ہے. جی ہاں, جیسے آپ نے خود مثال دی ہے. اور کچھ لوگ اصل میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول نے صراحت فرمائی. ایک شخص جس نے ساری زندگی نبی مکرم کو اذیت دی, تکلیف دی, بلکہ ایک دفعہ ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ آپ میرے والد عبداللہ بن ابی کو آپ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور رکے نہیں اور بولتے چلے گئے. اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں تو میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ حکم کسی اور کو نہ دیجیے گا, مجھے دیجیے. میرے دل میں پھر اس کے بارے میں رہے گا کہ اس نے میرے ابا کو قتل کیا ہے, یہ حکم آپ مجھے دیجیے گا. اللہ کی قسم جس دن آپ حکم کریں گے وہ دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اپنے ابا کا سر آپ کے قدموں میں لا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں. اور بہت سارے نفاق جب ان کے ظاہر بھی ہو گئے اور سورہ منافقون نازل بھی ہو گئی, اور اللہ کے رسول نے وہ نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا بھی دیے, اور وہ رازداری کے ساتھ انہوں نے اس کی حفاظت بھی فرمائی. اس وقت بعض صحابہ اللہ کے رسول کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ ان کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے. جی جی. تو آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے یہ عجیب رسول ہے جو نمازیوں کو قتل کرواتا ہے, یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اپنے اصحاب کو مرواتا ہے, نمازیوں کو قتل کرواتا ہے. آپ نے اس حکمت کے تحت, لیکن اس کے کچھ احسانات تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی نیکی کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت کسی کی بھی نیکی کی کو معمولی نہیں سمجھتے, اس کی قدر کرتے, اس کا صلہ دینے کی کوشش کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے آخری وقت میں بھی یہ فرمایا تھا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا میں سب کے بدلے چکا چکا سوائے ابو بکر کے, کہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہی روز آخرت سے دے گا. وہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے, اس نے اپنا کرتا حضرت حمزہ کو کفن میں دیا, کفن نہیں تھا, غربت کا دور تھا, اپنا کرتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فوت ہوا, ان کا بیٹا آیا, اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اتار کر دیا. اللہ اکبر. یہ اس احسان کا بدلہ ہے. پھر یہیں تک نہیں, آپ کے دل میں جو اللہ نے ایک رحم کا مادہ رکھا ہے اور رحمت للعالمین کا لقب رکھا ہے, وہ صرف لقب ہی نہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ کے رسول نے آپ کی میت کو ایسے گود میں جیسے کرتے ہیں, گھٹنوں پہ رانوں پہ ایسے رکھا, آپ کے لعاب مبارک میں اپنا لعاب ٹپکایا. کس کے لیے؟ اس کے منافق کے جنازے پہ جب آپ گئے, ابئی کے لیے, ابئی کے اس کے لعاب ٹپکایا. پھر وہ کرتا اپنا کفن میں دیا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, پھر جنازہ پڑھا. حضرت عمر جیسے بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ منافق کا جنازہ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا عمر نبی تو ہے کہ میں؟ اللہ اکبر. نبی تو ہے کہ میں؟ مجھے اللہ نے اس کے جنازے سے منع نہیں کیا, میں پڑھاؤں گا. مٹی ڈال دی. پھر جو آپ کا معمول تھا, سنت تھی کہ آپ میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکتے اور بخشش کی دعا فرماتے, اس طرح آپ نے اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے دعا کی, اور یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یہ 70 سے زیادہ مرتبہ کرنے پر اللہ بخش دے گا تو میں مانگوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے یقین سے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم,
تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ جو سبعین کا لفظ آیا ہے اگر اس سے اوپر کی بھی اللہ گنجائش چھوڑتا تو میں وہ بھی کرتا بھائی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر حبیب. آج کے بعد ایسے بے ایمانوں کی نہ کبھی نماز جنازہ پڑھانا نہ کبھی ان کی قبر پر آنا. اللہ اکبر. یہ یعنی تو اسلام دشمن لوگ ہیں. اب یہ پہلے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر اللہ کے رسول کو پہلے منع کر دیا تو ظاہر بات ہے آپ پہلے رک جاتے. ٹھیک ہے. یہ سارا کام ہونے دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری فرمائی کہ آج کے بعد ان لوگوں کی نہ قبر پر آنا نہ ان کے جنازے پڑھانا. اسی طرح اگر کوئی شخص والد کا قاتل ہے والدین کا قاتل ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جس بندے کو والدین نے قتل کیا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے. جس نے کسی پیغمبر کو قتل اللہ اکبر اس کی بھی بخشش نہیں ہونی. اور جس کو پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے اس کی بھی بخشش نہیں. واضح ہو گیا. بہت اچھے. اس کے معنی نہیں چھوڑی قاری صاحب نے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے اتنے بدترین لوگ ہیں بے شک ایسا ہی ہے یہ استحقاق کھو چکے ہیں کہ اللہ ان پر رحم. آج یہ اس سوال میں تو تشنگی باقی نہیں رہی ہے. اتنی فصاحت کے ساتھ قاری صاحب نے جواب دیا ہے. اور اللہ 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 لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو پیغمبر خدا کا قتل فرمائے. استغفر اللہ رب تعالی. میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں. میں لوٹ کر آؤں گا علماء سے سوال جواب پوچھوں گا. مغفرت ہمارا پہلو ہے. آپ بھی اگر بیٹھے ہوئے استغفار کی تسبیح کرتے رہیں. یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. اور پھر لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. اس پروگرام کی رونقیں ایسے ہی بہار رہیں اور بحال بھی رہیں. قاری صاحب نے کہا کہ آج صحیح ہے کہ میں الگ بیٹھا ہوں یہاں پہ. حالانکہ لطیف جملے آتے قاری صاحب کی طرف سے. آج بھی گفتگو میں یہی ہے. ہم توبہ اور استغفار اور مفہوم استغفار سمجھ رہے ہیں اور مغفرت کیا ہوتی ہے, بخشش کیسے ہو سکتی ہے. میں نے ایک سوال خود سے ابھی سوچا اور ابھی میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم تو اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ بیٹھے کیسا بھی گناہ ہو خدا کی ذات سے بڑھ کے نہیں ہے. وہ مغفرت پہ حاوی اور قادر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف آئیں. وہ جس طرح استقبال کرتا ہے نا, کوئی لوٹا ہوا اغوا ہوا بندہ اس کا استقبال ویسے ہی کرتا ہے. مگر مفتی ابوبکر محی الدین صاحب, میرے بزرگوار جو اس دنیا سے چلے گئے, ان کی ایصال ثواب کے لیے میں کچھ کروں, ان کی بخشش کا باعث بنے, یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے. آپ کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے, ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا ہم سب کو اپنے بزرگوں کے لیے کرنی چاہیے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں ایسا بھی ہے کہ جب ایک انسان چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد جو نیکی کرتی ہے اس میں والدین اس کی تربیت کا کیونکہ حصہ ہے تو اس کے ثواب میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے, مل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی نیکیوں میں بھی آپ کے والدین کا ایک حصہ گونا ان کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. دعائیں ہیں, آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. سارے طریقے ہیں. مثلا میں دسترخوان بچھاؤں اور یہ چاہوں کہ لوگ کھانا کھائیں, مساکین غربا, تو میرے ان کا ثواب آپ انہیں بخش سکتے ہیں. بالکل بخش سکتے ہیں. قاری صاحب یہ ہے, ہوتا ہے, ایک تو مستند چیز ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے اس طرح. ایصال ثواب مستند ہے لیکن جیسا لوگوں میں مشہور ہے ساری باتیں مستند نہیں ہیں. اچھا. یہ بھی ایک فرق ہے کہ کون کون سے عمل کا ایصال ہوتا ہے. مالی جتنے بھی صدقات ہیں, مالی صدقات جتنے بھی ہیں حتیٰ کہ بشمول قربانی, وہ آپ کسی بھی مرحوم کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. مالی صدقہ, بھوکے کو کھانا کھلا دیا, دل میں نیت کر لی میں نے ابا کی طرف سے. ٹھیک ہے. کیا نہیں کر سکتے؟ حج کر سکتے ہیں آپ, عمرہ کر سکتے ہیں. جو قولی عبادت اور بدنی عبادت ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں قرآن پڑھ کے بخشوں, یہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا, صحابہ کے زمانے میں تھا, اموات بھی اس وقت ہوتی تھی, لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دے. یہ فاتحہ خوانی, قرآن خوانی, کل خوانی, باقر خوانی, یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بدنی عبادات ہیں جیسے نماز ہے, روزہ ہے, میں کہوں کہ میں نماز پڑھ کے ابا کو ایک نماز آج اپنی پڑھوں گا, ایک ابا کی طرف سے پڑھوں گا, ایسا نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا. علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کا یہ حصہ کہ جس میں عبادتیں ہو رہی ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ سے پوچھ رہے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب کی گفتگو کا جو اگلا حصہ ہے وہ تو بالکل بجا ہے, درست ہے. مالی طور پر انسان
اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی بھی کر سکتا ہے، ویسے ہی فقراء کو کھانا کھلا سکتا ہے، پہناوا دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. حج اور عمرہ کے حوالے سے بالکل درست ہے صحیح کہ مرحومین کی طرف اپنے اگر بشرط کہ اپنے اوپر حج واجب نہ ہو، اپنا حج ادا کرنے کے بعد مرحومین کے لیے بھی حج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر خود اپنا حج واجب ہے تو اسے ادا کیے بغیر کسی مرحوم کے لیے حج کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اما رہ گئی یہ بات کہ مثلا تلاوت قرآن کر کے اسے بخشنا، جی فاتحہ کر رہے ہیں جیسے، فاتحہ کر کے اسے بخشنا، ہمارے پاس تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. اچھا. کیونکہ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، یعنی عبادت بمعنی العام نہ بمعنی الخاص. حضور والا سے کوئی روایت ثابت ہے اس طرح کی؟ ہاں حضور اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مثلا کہاں پر یہ حدیث موجود ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس مسلمات میں سے ہے کہ وہ آپ نے مجھے کیا کہا تھا، دلیل عین مدعا، میں نے یہاں دلیل عین مدعا نہیں ہے. یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے دلیل بات یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دلیل عین مدعا والی بات نہیں ہے، وہ بات تو بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال تو ادلہ موجود ہیں. اس وقت کسی چیز کے بارے میں آپ کا مثلا ذہن میں حوالہ موجود نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات درست نہیں ہو. یعنی قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے اپنے بزرگوار کو بخشوا سکتے ہیں؟ بالکل بلا شک و شبہ یہ جائز ہے. اچھا. لیکن فاتحہ پڑھ کے آپ بخش سکتے ہیں. محتاج دلیل. دیکھیں یہ ثواب ہے، ایک عمل ثواب ہے. اس عمل ثواب کو آپ اپنے آپ کو مالک بنانے کے بجائے اسے مالک بنا رہے ہو. خدا اس کا جو ثواب ہے وہ اسے دے دو، مجھے نہیں اسے دے دو. کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ مثلا یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے اور اس میں آپ بھی کوئی دلیل دینا چاہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ آپ بھی اس کے حامی ہیں؟ ایک اضافہ آپ کے سوال میں. جی. آپ نے کہا جیسے مرحومین کے لیے ہم جی اس میں ایک شرط لازمی رکھ لیں کہ مرنے والا لا محالہ توحید پر فوت ہوا ہو. اگر وہ شرک پر فوت ہوا ہے تو آپ کی ساری اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے اپنے اعمال ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون. ہم تو اپنے بزرگوار کی بات کر رہے ہیں جو ایمان پہ کہا. دیکھیے حضرت نے ایک بات کہی کہ جتنی قولی عبادات ہیں وہ نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی ایک قولی عبادت بھی ثابت ہو جائے تو ساری ثابت ہو جائیں گی. یہی بات ہوئی. پھر دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، قول سے ہوتی ہے اور بزرگوں کے لیے کی جاتی ہے. واہ بھائی بات ایسے تو حج بھی جسم سے ہوتا ہے. نہیں یہ تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، دعا مخ العبادہ قولی نہیں ہے، پیسوں سے دی جاتی ہے. میں نے نفلی نماز کی دلیل میں کہ جماعت ہوتی ہے، اب آپ جگہ بدل لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے. اسی کا جواب دے رہا ہوں. جتنی روایتیں پیش کی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. آپ ایسی دلیل دو جو آپ نے نہ پڑھی ہو. تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، آپ جو دلیل دے رہے ہو میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، وہ میری دلیل ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول نے کی ہے. آپ نے حکم قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تو وہ بھی عبادت ہے نا، اور قولی عبادت ہے. اور وہ قول یعنی بول کے بول ہے عبادت ہے. ان کے قولی عبادت ہو لیکن اللہ کے رسول نے اس کا جواز کا حکم دیا. صحیح، ان کی زندگی میں ثابت ہوا ایسا. ثابت یہ ہوا. بات کر رہے ہیں قاری صاحب، یہ تقاضا بلند کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نہیں سوال دیکھیں ہے. نا، جتنے بھی ایک میں ایک اور بات ہے، جتنی بھی مالی عبادات ہیں کیا ساری قسموں کی حضور سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی واہ بولیں. نہیں، جتنے ہم نے گنوائے ہیں، مثلا آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ نے تو سب کا حکم لگایا نا، تو پھر سب کی دلیل دیں. سب کی قولی آ بات گیا نا کہ دیں. بسم اللہ شروع کریں، میں دیکھتا ہوں. اذا مات الانسان انقطع عملہ، مسلم شریف کی روایت. عملہ، اذا مات الانسان مر گیا تو اس کا عمل انقطع ہو گیا. اس کا عمل انقطع ہو گیا. الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں سوائے تین چیزوں کے. ولد صالح، ٹھیک ہے، صالح اولاد جو یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے. دعا کرے، دعا میں آ گیا. اور ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، جو اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوا گیا، شاگرد چھوڑ گیا، وغیرہ وغیرہ. اور فرمایا او علم ینتفع بہ، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو نافع ہو، جو اس کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، نفع دیتا رہے. ایسے ہی. اس کے علاوہ فرمایا اس کے عمل منقطع ہو جاتے ٹھیک ہے، واضح. یہ تین انہوں نے کہا کہ شاد فرما دی حضور والا. ابھی تین پہ یہ کہتے ہیں ان تین سے باہر نہیں ہے. بہت عجیب و غریب یعنی مغالطے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، بحث اس میں نہیں ہے کہ اس وفات پانے والے کا نامہ عمل بند رہتا ہے یا کھلا رہتا ہے. اس حدیث کا تعلق اس سے ہے. وفات پانے والا شخص جب وفات پا گیا تو اس کا نامہ عمل بند ہو گیا، مگر یہ تین
یہ کھلے رہتے ہیں، بحث اس میں نہیں ہے. اس کے جانے کے بعد جو باقی ماندگان ہیں وہ اسے کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بحث اس میں ہے، اس میں تھوڑی ہے. صحیح. وہ تو بعض تحفے گورنمنٹ بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ آپ یہ گفٹ نہیں کر سکتے، اس کا پارسل پابندی آپ ثابت نوٹیفیکیشن کریں. آپ پیش ایسا کریں گے. نوٹیفیکیشن ایسا ہوتا آپ ثابت کریں. لیکن رسول ایک کی کہاں چلے گی. منع ہے؟ پابندی کہاں ہے وہ پیش کر دیں. نوٹیفیکیشن یہی میں پیش بتا رہا ہوں نا، کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے، قرآن نبی کے زمانے میں تھا، جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کسی صحابی نے بھی اپنے عزیز ترین بندے کی وفات پر قرآن پڑھ کے اسے بخشا؟ صحابہ کو جمع کیا، او یار ایک ایک پارا بانٹ کے یار تم پڑھ کے. ویسے اب دوسری بات ہے جو مدرسے سے کرائے کے لوگ لائے جاتے ہیں، کرائے کے لوگ، ہاں، کرائے اور کے ان کو پڑھوایا جاتا ہے، وہ انہیں کیا پڑھی ہے؟ یہ کرائے والی اصطلاح مجھے سمجھ میں میں بالکل انہیں کیا پڑھی ہے کہ میری نانی کو بخشوائیں گے؟ چیزوں کو میری نانی سے ان کو کیا لینا دینا؟ بالکل. جو دیکھیں ہر عبادت میں قاری صاحب کی نانی سے کیا لینا دینا؟ اضافی خامیاں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے ہم مستقل عبادت کو تو منع نہیں کر دیں گے نا. اب کوئی پیسہ دے کر کے کسی کو بلاتا ہے کہ میرے والد کو بیٹھ کے پڑھو، تو اس کا یہ عمل غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کرائے بھی سارے ثواب ہو ایک سکتے ہیں. اعتبار سے کہ وہ خود نہ پڑھے. پیسہ خرچ کیا، خود پڑھنا چاہیے تھا، اسے نہیں آتا پڑھنا ہے. چاہیے. اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا ہے، اس کے ذریعے سے پڑھو. ابھی آتا ہو نہ پڑھے تو یہ غلط ہے. ربانی صاحب ٹائم کتنا باقی ہے؟ وہ تھوڑے سے آپ کو ابھی میرے سے اتنی گزارش ہے، آپ سے صرف اتنی میں نے گزارش کروائی. 2 منٹ دیں گے نا؟ میں پہلے ان سے سن اگر صرف 2 منٹ میں آپ سے سوال کر رہا ایک ہوں، مزیدار آپ مجھے اجازت ہے میں سوال کر مفتی رہا ہوں. صاحب آپ ایک اصول قائم فرما رہے ہیں کہ وہی عبادت کا ثواب بزرگوں کو پہنچے گا جو حضور نے کی ہوں گی، اور پھر دوسری طرف حکم لگاتے ہیں کہ تمام بدنی اور مالی عبادات وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو تمام مالی عبادات کا ثبوت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب قولی عبادات میں نے ایک چیز ثابت کر دی، اس سے باقی ثابت نہ ہو. اور ان کی دیکھیے قربانی کا آ گیا، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا علی میری طرف سے میرے بعد بھی آپ قربانی کرتے رہنا، اور وہ کرتے تھے. آپ نے وصیت فرمائی، کرتے تھے. اسی طرح اسی سے اب ہم کہیں کہ جی نہیں یہ صرف حضرت علی کریں گے، نہیں، اس سے ہمارا بھی جواب، ہر مسئلے کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، وہ ہماری بھی وسعت آپ نے بند کر دی ہے. اسی طرح آپ نے قربانی کا دمبا منگوایا جس کے سم کالے تھے، پیٹ کا کچھ حصہ کالا تھا، آنکھوں کے ارد گرد کالے بال تھے، اس کو پورا کالا ہی تقریباً، نہ پورا کالا نہیں تھا، باقی وائٹ تھا. اچھا، یہ جگہ اس کی کالی تھی، یعنی خوبصورت دکھنے میں لگتا تھا. اس کو منگوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چھری لاؤ، وہ چھری لائی، آپ نے دمبے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو آپ نے دعا کے الفاظ کہے اللہم منکا والکا، یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، سبحان اللہ، پوری امت کی طرف سے بھی، پوری آل کی طرف سے بھی، اپنی پوری ذات کی طرف سے بھی، آپ نے تینوں کی طرف سے ایک ہی دمبے کو قربان کر دیا. یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قولی بھی کر سکتے ہیں، اس قولی میں قولی کی دلیل ہونی چاہیے نا. میں نے دعا تو آپ نے خود، اور علم ینتفع بھی، ایک منٹ، علم ینتفع بھی. دیکھیے جو علم پڑھایا جاتا ہے یا کوئی شاگرد آگے پڑھاتا ہے وہ کیا مال خرچ کر رہا ہے؟ زبان ہے نا، علم نافع ہے. دعا کے لیے آپ نے خود فرمایا مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعا کا محتاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قبر کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ مسئولیت کا وقت ہے، اس بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو. رک کے آپ نے دعا کرائی، تو یہ دعا تو ثابت ہے. آپ ہر چیز دعا میں ڈال کر، قرآن میں دعائیہ کلمات ہیں. آپ نے اس دعا کو نہیں بیان کیا تھا نا، کم از کم آپ نے تو اس کی بھی نفی کر دی تھی. نہیں دعا تو جب آپ نے کہا کہ ساری قولی عبادتیں نہیں ہیں تو اس کی بھی نفی ہو گئی. آج مجھے خوبصورتی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ایک اچھا عمدہ نفیس قسم کا موضوع ہے، اس پہ شیعہ سنی اتفاق بھی ہو گیا. اہل حدیث آج اپنے اختلاف کو پیش کریں، وہ بھی خوبصورت انداز. ایک جملہ میں اس میں کہوں کہ ہمارے اتفاق اور اختلاف کے دائرے بدلتے رہتے ہیں، یہ چینج ہوتا ہے کیونکہ ہم اصول پہ بات کرتے ہیں. کسی کی کوئی ذاتی وہ نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی ان سے مخالفت کرنی ہے یا ہمیشہ ان سے ہی مخالفت کرنی ہے. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. یہ جو خوبصورت سا اختلاف ہے یہ بالکل دن اور رات کے اختلاف کی طرح ہے، اس میں خوبصورتی ہوتی ہے اور یہ نظام کائنات ہے. اور پھر اختلاف امت تو باعث رحمت ہے نا. آئیے رحمت للعالمین کا ذکر کرتے ہیں. سلامی عقیدت بھیجتے ہیں آقا اس ہستی کے اوپر جو فخر موجودات مقصود کائنات ہے. حافظ حامد رضا نورانی صاحب آپ آج کلام سنائیں گے. بارگاہ عقیدت میں ہم سب کی ترجمانی کرتے ہوئے نعت شریف کا تحفہ پیش فرمائیں.
ضمن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدا پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو استغفار کرتے ہیں کثرت کے ساتھ. پھر اس نے وقت بھی معین کیا ہے, اس کی تعریف بھی کی ہے. وہ جو اسحار یعنی صبح کا وقت ہے وہ بڑا پسندیدہ وقت ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں, استغفار کریں. یہ اس کی خواہش بھی ہے, منشا بھی, کیونکہ یہ عبدیت کا تقاضا ہے اور وہ تو رب تعالیٰ ہے, نہ اس سے کوئی ایسی خطا ہوتی ہے, نہ وہ استغفار کا تقاضے کی طرف جاتا ہے. پھر بھی سبحان اللہ وہ آپ سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ آپ توبہ کی طلبکار ہو جائیں. آخری میرے پاس لمحات ہیں ظاہر, اس میں بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے بھی سوال پوچھوں کہ ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے, مغفرت قبول ہو رہی ہے, اس کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ میں استغفار کر رہا ہوں اور قبول ہو رہی ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں توبہ اور استغفار کے بارے میں. آپ شرائط پورا کر دیں اور اس کے بعد آپ یقین رکھیں کہ وہ توبہ قبول ہو گئی. ایماناً و احتساباً کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے تواب ہونے میں, توبہ قبول کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی کریں تو صحیح اس بات کو. اور باقی حج کے بارے میں, اور شاید وہاں سے اگر ہم مستعار لیں یہ بات, تو یہ بھی ہے کہ شاید ایک نتیجہ اس طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک اثر ہے توبہ قبول ہونے کا. ہم دیکھ سکتے ہیں براہ راست یہاں تو یہ بات نہیں علماء نے ذکر کی, مگر حج سے میں نے یہ بات مستعار لے کر کے یہاں کہی ہے. بہرحال آج ہمارا توبہ کے استغفار پر, اللہ کی مغفرت پر یہ مضمون ہے, آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. تو یہ وقت جو اب عشرہ چل رہا ہے, اس کو تو اللہ کے رسول نے جوڑا ہی توبہ استغفار اور مغفرت سے ہے. قاری صاحب عشرہ کے قائل نہیں ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں یہ عشرے کی تقسیم سنت نہیں. عشرہ تو ہے, اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے. نہیں کہتے نا, نہیں عشرہ ثانی تو ہے نا, عشرہ تو سارے مانتے ہیں. عشرہ تو مانے نا, مغفرت اور اللہ کی مغفرت بھی ہے کہ نہیں؟ مغفرت بھی پہلے میں بھی تھی, ابھی بھی ہے نا. تو عشرہ مغفرت تو مان گئے نا, اول کے ساتھ ثانی بھی مان گئے, ثالث بھی مان. وہ تینوں عشروں کو مغفرت کے ساتھ جوڑتے ہیں, ہم اس کو زیادہ جوڑ دیتے ہیں. نہیں, ہم کہتے ہیں تینوں صفتیں پورے رمضان, اس میں کوئی وہ نہیں. اور ان ایام میں اگر ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہی تو وقت. علامہ صاحب میں آپ کی طرف اختصار سے کام لیں گے ہم سب. اور اس میں یہ سوال کا جواب بھی لینا چاہوں گا, استغفار جو ہم کر رہے ہیں کثرت سے, اس کا کوئی ایسا وسیلہ, کوئی دعا, کوئی خاص ذریعہ, کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میرے گناہ معاف ہو جائے, کوئی خاص طریقہ میں کروں بڑے گناہ معاف ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, استغفار میں انسان در حقیقت اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہوتا ہے, صحیح, ندامت ہوتی ہے, اور خدا کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہے کہ جو میری خطا ہے وہ مجھے معاف کرے گا. یہ استغفار ہے, عمل ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ کچھ لفظیں بھی وہاں کی سکھائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اس طرح کے کلمات. تو وہ جو سکھائے ہوئے الفاظ ہیں وہ انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ خدا سے مغفرت طلب کریں گے تو آپ کی گناہ معاف ہو جائے گی. تو ہے حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ایک روایت منقول ہے, بہت خوبصورت روایت ہے, البتہ آپ کے فرامین سب خوبصورت ہیں. جناب شیخ العاملین نے وسائل الشیعہ میں اس حدیث کو نقل کیا, نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب. دیکھو, استغفار کی عطر لگاتے ہوئے رہو. سبحان اللہ. تعطرو جو ہے مستقبل کا صیغہ ہے اور استمرار پر دلالت کرتا ہے, یعنی یہ عطر کا, استغفار کا عطر لگاتے رہو. لا تفضحنکم روائح الذنوب, کہ کہیں تمہیں تمہارے گناہوں کی بدبو رسوا نہ کر دے. کیا معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی بھی ایک بدبو ہوتی ہے, صحیح ہے, لیکن گناہوں کی بدبو صاف ظاہر ہے کہ ان مشام سے, ناک سے آپ محسوس نہیں کر سکیں گے. وہ باطنی اور قلبی ہے. یعنی جو اہل دل ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کون گناہ گار ہے, اس سے کتنی بدبو آتی ہے. جو اہل دل ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. بے شک, بہت لیکن اگر وہ استغفار کے ساتھ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے اگر گناہ سرزد ہو بھی گئی تھی تو اس کی بدبو باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, واضح ہے. علامہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں میں. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب بھی تشریف فرما, ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. زلمان شیخ کہتے ہیں کہ رات کو ایک آدمی چلا ہے نماز کے لیے, اور وہ ابھی جماعت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, مسجد کی طرف گامزن ہے, اور اس نے کیچڑ میں پاؤں رکھ دیا, گویا نجاست بھی اس کے لباس پہ آ گئی ہے. اب اس نے واپسی کا سفر لیا ہے, پھر اس نے غسل کیا ہے, گویا پھر اس نے لباس بدلا ہے, پھر وہ چلا ہے, اور پھر سے اس نے وہ غلطی کر دی اندھیرے کی وجہ سے. وہ پھر سے گھر گیا ہے, غسل کیا ہے,
لباس بدلا ہے, وہ پھر سے آیا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب کی مرتبہ اس کو ایک شخص کھڑا ہوا دکھائی دیا جو چراغ لے کے کھڑا ہے, کہتا ہے بھائی آؤ تمہیں راستہ دکھاؤں, مسجد تک پہنچاؤں, نماز پڑھواؤں, جب نماز پڑھ لو تو واپس گھر لے کے جاؤں. پوچھا گیا کہ تم کون ہو بھلا, اتنی بھلائی کا کام کرتے ہو؟ تو جواب یہ آیا, اور روایت یہ کہتی ہے اور تعویل یہ بنتی ہے کہ وہ شخص شیطان ہے. اور وہ کہتا ہے تم جو پہلی مرتبہ آئے تھے نا, اور تم نے جو پلٹے تھے استغفار کرتے ہوئے, اور تمہارے اندر دوبارہ چاہت اٹھی, دوبارہ کھڑے ہوئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا کہ تمہارے توسل سے تمہارے اہل محلہ کو, گاؤں والوں کو پہلی بار میں بخش دیا, پھر دوسری بار میں اور بخشش, پھر اور بخشش. لہٰذا خدا کو, کیا خوبصورت اقبال نے کہہ دیا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. لوٹ کر آئیں گے, دسترخوان پہ بیٹھیں گے. ایک میں جملہ اگر آپ اجازت دیں, آپ نے وظیفے کی بات کی, سب سے آپ نے وظیفے پوچھا تو میرے سے نہیں پوچھا. میرا وظیفہ رہ جائے گا, پہلے وظیفہ تو بیان کرنا. آپ سنبھال لیں اب. استغفار کا وظیفہ سب سے مجرب آنکھوں کا آنسو ہے. آنکھوں کا آنسو. صاحب آپ بھی ایک وظیفہ بتا. میں اسی بات کو آگے بڑھا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے خوف میں روتا ہے, سبحان اللہ, اس کی آنکھ سے بہنے والا آنسو زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کی بخشش پہلے کر دیتا ہے. کیا لطافت ہے اس جملے میں. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں, آپ کا انتظار رہے گا.